انکار کرنے والوں کے لیے جو انکار پر ڈٹے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کا مثل. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بشارت دو ان لوگوں کو اس کا الٹا، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو مانیں گے. خالی اتنے نہیں کہ اس کلام جیسا کوئی دوسرا نہیں رہتا، اس کلام کی بھی مانیں گے، اس لیے کہ یہی کہا کہ اسے اپنا حکم بنانا ہوگا، مطلب فیصلے اس سے کرانے ہوں گے، ان فیصلوں کو مارنا ہوگا. تو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل بھی پھر ویسے ہی کیے، خالی لفظ ایمان کے ساتھ میں کہیں نہیں ہے. جنت ہمارے یہاں تو یہ جتنے ایمان والے ہیں سب کسی نہ کسی اسٹیج پہ جنت، ایمان کے ساتھ عمل ہر جگہ لازم قرار دیا گیا ہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوں گی. دیکھیے جنات، جنتیں ہوں گی، ہر ایک کی اپنی الگ الگ، پورا پلانٹ، پورا سیارہ جیسے زمین ہے وہ دے دیا جائے گا. کس پر کتنی نعمتیں ہوں گی اس کے حساب سے، کس کے عمل کیسے ہوں گے. وہ کہاں ہے، وہ وہاں ہے جہاں ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے، جہاں پانی ہے. یہ ہے ہنٹ. ابھی تو ان کو ملا ہی نہیں ہے، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، پانی تو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی اور جگہ پانی مل جائے تو وہاں لائف بھی ہوگی، زندگی بھی ہوگی. تو وہاں نہریں جاری ہوں گی. ایسے بھی ایسے بہت ہیں، بے پناہ ہیں اتنی اس کائنات کے اندر جہاں نہریں جاری ہیں، باغ ہے. جب نہریں جاری ہیں تو باغ بھی ہیں اور پھر ہر طرح کی نعمتیں بھی ہیں. یہ ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے دی جائے گی. ایک دوسرے کو وزٹ کر سکیں گے، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہوگا. آپ موبائل کی بات کرتے ہیں، وہاں ایسی کمیونیکیشن ہوگا، ایک دوسرے کے پاس جا سکیں گے، وزٹ کر سکیں گے. وہاں یہ تمنا تو ہوگی، حسد نہیں ہوگا، لیکن یہ تمنا تو ہوگی کاش ہم نے اچھا کیا ہوتا، ان کو بہت اچھی والی ملی ہے، تب ہم نے کیا ہوتا تو ہمیں بھی ملتی ایسی. خیر، تو ان کے تحت نہریں جاری ہوں گی وہاں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کوئی وہاں سے چیزیں پھل کھائیں گے اور بھی جو کھانے کی چیزیں ہیں بے پناہ، قالوا، تو پھر وہ یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل. اب دیکھا انہوں نے، اسے دیکھ کر یہ کہیں گے، کھانے کے بعد نہیں. کہیں گے یہ تو وہاں دنیا میں تھے، یہ انار بھی تھے، انجیر بھی تھے، یہ سیب بھی تھے، یہ تھے دنیا میں، ہمیں دیے گئے تھے روزی میں. فرمایا وہ نہیں ہوں گے، وہ تو بھی متشابہ، اس کے متشابہ ہوں گے. وہ یہ کھا کر پتہ چلے گا. دیکھنے میں ان کو یہ ہوگا کہ یہ تو وہ ہیں تاکہ شکلوں میں، لیکن وہ نہیں ہوں گے. وہ نہ انار ہوں گے نہ انجیر ہوں گے، وہ اس کے متشابہ ہوں گے، ان کی مشابہت ہوگی. اس پہ شبہ ہوا ان کو ہونے کا. یہ سب الفاظ اسی کے، شبہ، متشابہ، اسی مادے کے، اس سے متشابہ ہوں گے. اس سے ایک بات اور معلوم ہے، متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کچھ جھلک آئے حقیقت کی لیکن ایکچوئل نہیں، بالکل ایکوریٹ نہیں معلوم ہو سکے اس کے بارے میں. ایکوریٹ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے ابھی. ایکوریٹ تو بالکل اس کو پھر اس کا تجربہ کرنے کے بعد معلوم ہوگا. وہ تو بھی متشابہ، وہ نہیں ہوں گے اصل میں جو یہ کہیں گے، جو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہ ہیں جو دنیا میں بھی تھے، یہ نعمتیں تھیں دنیا میں بھی، ہم نے چکی تھیں، نہیں یہاں کی کچھ اور ہیں، یہ اس کے متشابہ ہوں گے، وہ نہیں ہے. وہ تو بھی متشابہ. دیکھیے قرآن نے ایک اور جگہ بتائی یہ بات کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ تمہیں مثال دے رہے ہیں تاکہ کوئی سمجھ میں آئے تمہاری، ورنہ سمجھو گے کیا. مثل الجنت، یہ دوسری جگہ سورہ محمد میں ہے، آیت نمبر 15. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی مثال، مثل سچ مچ ایسی نہیں جو آگے بتا رہے ہیں، یہ بھی الفاظ ہے، تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. جیسے وہ مثال تھی انار اور انجیر اور دوسری چیزیں، وہ پھل وہ مثال تھی، ایسی یہ مثال ہے. ایکچوئل تو تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، اس لیے کوئی جیسی چیز نہیں دیکھی، کوئی تجربہ نہیں کیا. اس کی مثال یہ ہے فیہا انہار، وہاں نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی پولیشن نہیں ہوگا اس کے اندر، کبھی رکھنے سے سڑ جائے، اس کی کوالٹی بدل جائے، وہ نہیں ہوگا، ہمیشہ فریش. تو یہ مثال دے رہے ہیں تمہیں، سچ مچ کیا پوزیشن ہوگی تمہاری نہیں آئے گا سمجھ. تو یہ ان جنتوں کی مثال. تو آپ کو جو کچھ بھی بتایا گیا، قرآن نے بتایا، حدیثوں نے بتایا جنتوں کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں بھی، وہ بالکل 100% ان لفظوں میں ایکوریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ مثالیں ہیں، ساری تمثیلیں ہیں، بہت سارے النکار ہیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو آئے سمجھ میں. ایک دوسری جگہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ جیسے عمل کرتے تھے اس کے جو بدلے میں ملے گا، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں پہ کیا چھپا ہوا ہے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو تم نے اچھے عمل کیے تھے اس کا جو بدلہ ملے گا، تو اس کے لیے وہاں کیا سامان ہے یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، نہیں سمجھایا جا سکتا. تو یہ مثالوں سے سمجھائے، خالی مثالیں ہیں، یہ
یہ میں سمجھ لینا ایکچولی یہی ہے. وہ ان کی عظمتیں، ان کے تاثیریں، ان کے بزے، ان کی وہ چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اب اس کا ترجمہ تقریباً سب جگہ یہ کر لیا، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، مردوں کی بیویاں ہوں گی. ازواج کے معنی بیوی نہیں ہوتے، جوڑا ہوتا ہے. عورت کا زوج مرد ہوتا ہے، مرد کا زوج جو ہے وہ عورت ہوتی ہے. اور زوج ایسے جوڑے کو کہتے ہیں جو ضروری ہو، لازم، یہ جوڑا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، ایسے جوڑے کو زوج کہتے ہیں. مثلا قرآن نے کہا، میں آیت بتاؤں سورہ یاسین کی ایک، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے میں، ہر چیز میں، خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے بنائے جوڑے، ہر چیز کے جوڑے بنائے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے زمین پہ جوڑے بنائے ہیں. اب تمہیں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، اس میں ہی جوڑے ہیں، اس کے اندر جو ذرے ہیں، الیکٹران کا جوڑا پروٹون ہے، اس میں سب جوڑے ہی جوڑے ہیں. تو ہر چیز کے جوڑے بنائے ہم نے، ہر چیز کی بیویاں تھوڑی بنائی ہیں. زوج کا مطلب بیوی ہوتا کہتا ہے ہم نے ہر چیز کی بیویاں بنائی ہیں. تو وہاں تو جوڑے کرتے ہیں ترجمہ، یہاں بھی جوڑے ہیں. وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، جوڑے ہوں گے لیکن پوتر ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے. وہ کردار جو اچھا لگے، وہ جو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میں پیش آئیں. یہ ضروری ایک دوسرے کے لیے، ان کے لیے وہ ضروری، اس کے لیے یہ ضروری. ایسا تعلق ہوگا آپس میں، ایسی محبتیں ہوں گی آپس میں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور اللہ کو اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ ایک حقیر سی چیز کی مثال دے دے، جیسے مچھر کی مثال دے دی. کہیں کسی حقیر بہت گھٹیا چیز، گھٹیا لگتی ہے، حقیر لگتی ہے، اس کی مثال دے دی تو اللہ کو اس سے کوئی حیا شرم نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تمہاری مثالوں کے لیے چاہے تو وہ بہت حقیر چیزوں کی بھی مثال دے. فما فوقا، اس سے بھی زیادہ آگے کی گزری گئی گزری چیز کی مثال دے. اب اس پر بھی بڑی اہم باتیں ہیں. کچھ مچھر کا نام لیا تو لوگ یہ کہیں گے، آگے آ رہا ہے کہ یہ کیا کیسے اللہ کا کلام ہے، مچھر اس کی مثالیں آ رہی ہیں. مچھر ہے کیا؟ اس لیے لفظ مچھر کیوں استعمال کیا، اس پر بھی میں نے الگ سے غور کیا. یہ لفظ مچھر ہی کیوں آیا؟ باقی تو تفسیروں میں سب جگہ ہے بھائی اللہ چاہے چیز کی جیسی چاہے مثال دے، حقیر چیزوں کی بھی دے دے. مچھر ہی کیوں کہا؟ ایک تو حضرت عیسیٰ بھی مثال دے چکے انجیلوں میں. یہ حضرت عیسیٰ، یہ بائبل سے ہے، یہ انجیل سے. متی کی انجیل چیپٹر نمبر 23، اس کی آیت نمبر یا ورس نمبر 24، اے اندھے گائیڈو، ان کو کہتے تھے یہودی علماء کو. حضرت عیسیٰ ایسے ہی ان کو ایڈریس کرتے تھے، کہتے تھے سانپ کے بچوں، وہ یہ اس دور کے جو عالم تھے. اے اندھے گائیڈو، اندھے رہنماؤ، اندھے مارگدرشکو، تم مچھر کو چھانتے ہو، اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ رہے ہیں، اسے اگر تمہاری داڑھی کا ادھر یہ ہو گیا حرام، اور کہا ایمانیات کو جانتے نہیں، اس کو روکتے نہیں، غیبت کو نہیں روکتے، اسے نہیں روکتے، لوگوں کے جو بڑی بڑی چیزیں ان کا اونٹ نکل جاتے ہو، مچھر کو چھانتے ہو تم کہ یہ اس میں سے یہ نہیں نکل جائے، نہیں تو حرام اور یہ حلال. تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا تھا. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو مچھر کے، یہ بھی اللہ کا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ کی معرفت آیا ہے. لیکن مچھر کا ہی نام کیوں لیا؟ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی آپ کو انجیل سے مچھر کی مثال کی، کہ حضرت عیسیٰ پر بھی اللہ نے کلام نازل کیا تھا، انہوں نے مچھر کی مثال دی تھی، بڑی اہم مثال تھی. مچھر کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کا بگیسٹ کلر ہے. یہ حقیر جسے قرآن نے کہا، لوگ کہیں گے کہ اتنی حقیر چیز کی مثال دے رہے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ حقیر کہہ رہے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو مچھر مارتا ہے. 11 لاکھ لوگ، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فیگرز ہیں کہ ہر سال 11 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں مچھر سے. دوسرے نمبر پہ بڑے بڑے شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، کتے ہیں، سانپ ہیں، مگرمچھ ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں وہ مچھر سے مرتے ہیں ہر سال. 11 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں، اور بعض فیگرز کچھ اور ہیں، بعض فیگرز 20-25 لاکھ تک گئی ہیں ہر سال. اس لیے کہ 100% تو نہیں جوڑی جا سکتی. بہرحال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والی فیگر لی میں نے، وہ 20-25 لاکھ والی نہیں لی، کہ 11 لاکھ تو ہر سال. یہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا گریٹسٹ کلر، سب سے زیادہ انسان کو مارنے والا ہے مچھر، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے جانور پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 2 گریٹسٹ کلر میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے انسان خود. ہر سال انسانوں کے 4,75,000 انسانوں کو مار دیتا ہے. انسانوں کے ہاتھوں جو دنیا میں مارے جاتے ہیں، یہ ہے دوسرے نمبر پہ. اس کے ہاتھوں کی تباہی اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی مچھر کی تباہی. یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے 4,75,000.
सांपों से हर साल 50,000 लोग मरते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दी हुई फिगर्स हैं। हर साल सांपों के काटने से दुनिया में 50,000 लोग मरते हैं जहरीले सांपों से। लोग मरते नहीं ज्यादातर, काटने वाले तो बहुत हैं, लाखों बहुत जो काटते रहते हैं। सांप बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके काटने से मरते हैं, लेकिन 50,000 लोग मरते हैं हर साल। हर साल कुत्तों के काटने से 25,000 लोग मरते हैं दुनिया में। हर साल मगरमच्छ जो है ये दरियाओं उसमें निकलते, कश्ती उलट दी, जहाज इसमें उसमें कहीं तैर रहे थे, आ गया, 1,000 लोग मरते हैं हर साल। हाथी और शेर 100 लोग पूरी दुनिया में हाथी और शेर का निवाला बनते हैं 100 लोग हर साल में औसतन। हाथी और शेर तो 100 लोगों को मारता है, मच्छर 11 लाख लोगों को मारता है। तो मच्छर ग्रेटेस्ट किलर है दुनिया का। इसे हकीर कह रहे हैं। कुरान ने कहा कि लोग कहते हैं ऐसी हकीर मिसाल दी है, इनका ये हकीर नहीं है, इसके आगे तो तुम्हारी मारने की ताकत भी फेल है। तुम दुनिया के इतने इंसानों को नहीं मार सकते जितनों को मच्छर मार देता है। और मुझे तो यकीन नहीं आया, मतलब फिगर जो मैंने पढ़ी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और वो सुनने में नहीं यकीन आ रहा कि 40 से लेकर 50 करोड़ तक हर साल लोगों को मलेरिया होता है। अरे 7.5 अरब तो है, 40 से 50 करोड़ को, उनका कि वहाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका में बेपनाह फैलता है, आबादी बहुत है, और दुनिया में और हर जगह भी है। बहरहाल मरते इतने उसमें से, ये जो फिगर्स हैं। क्या क्या होता है? मलेरिया खाली थोड़ी है, चिकनगुनिया होता है, जीका आ गया, एक जीका बड़ा खतरनाक मच्छर से, डेंगू से तो आप लोग अब वाकिफ हो गए कुछ सालों के अंदर कि कितना, बस फौरन अगर इलाज नहीं करें तो फिर नहीं बचेगा, फौरन ही अपने डायग्नोज हो जाए 2-3 दिन के अंदर अंदर। डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका है, बहुत से एंसेफेलाइटिस हैं, वो कई किस्म के एंसेफेलाइटिस पूरी दुनिया में फैलते हैं, और ये सारी बीमारियां जो मच्छर की। अब कुरान ने एक बात होगी, फमा फौकहा, इससे भी ज्यादा हकीर, ये है अल्लाह का कलाम, छोड़ा नहीं उस, लेकिन लोग नहीं जानते थे छोटी चीजों को उस वक्त। अब आज जानते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, पैरासाइट्स हैं, देख भी नहीं सकते, नजर भी नहीं आएंगे, बैक्टीरिया नजर भी नहीं आएंगे, और वो हैं, और वो पूरी आबादियों को खत्म कर देते हैं, बस्तियों को। तो ये वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और मच्छर भी इन्हीं चीजों को फैलाता है। तो कहा फमा फौकहा, खाली मच्छर की हकीर है, इससे और आगे है उस दौर के। कुरान वो है जो हर दौर में सही बैठे। उस दौर में वो पैरासाइट कहता तो किसी की समझ में नहीं आता, उस दौर में वायरस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, क्या हो गया ये। तो कुरान ने कहा इससे भी ज्यादा हकीर। अब ये बात को मालूम होगा, इससे ज्यादा हकीर चीजें कितनी तबाही फैलाती हैं, और इंसान तो बेबस होता है इनके आगे। इन अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, अल्लाह को इसमें कोई हया नहीं है कि किसी मच्छर जैसी हकीर चीज की मिसाल दे, उससे ज्यादा हकीर। अरे ये हकीर चीज है कि आगे तो तुम कुछ हो नहीं, एक को थोड़ी है तो पूरी बस्तियों को खत्म कर दें। तो मिसालें, ये मच्छर की अहमियत थी जो इस आयत की रोशनी में उस पर गौर नहीं किया गया, और ये आयत आधी अधूरी छोड़ दी मैंने, वक्त हो गया। आयत नंबर 26 तक हम पहुंचे हैं, 26 अधूरी छोड़ दी है, आधी आई है ये, और फिर आयत नंबर 26 से इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।